کورونا اور لاک ڈاؤن کی آڑ میں جس طریقے سے نفرت پھیلائی جا رہی تھی اور میڈیا کا استعمال کیا جا رہا تھا، اس کے خلاف اب شاید بڑی کارروائی کی جا رہی ہے، کیونکہ اب اس معاملے میں سپریم کورٹ نے بہت سخت فیصلہ لیا ہے اور نہ صرف یہ کہ مرکزی حکومت بلکہ پریس کونسل آف انڈیا کو بھی نوٹس کیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے اس پر ایک تفصیلی خبر شائع کی ہے، جس کی سرخی کچھ اس طرح ہے: فرضی اور نفرت انگیز خبریں نشر کرنے کا معاملہ، سپریم کورٹ کا پریس کونسل اور مرکزی حکومت کو نوٹس۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے داخل عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے مرکز سے پوچھا، کیا نیوز چینلوں کے خلاف اب تک کوئی کارروائی کی گئی؟ 15 جون تک جواب داخل کرنے کا حکم جاری۔ مسئلے کو بتایا سنگین، مولانا ارشد مدنی نے کہا، فرضی خبروں کے خلاف اٹھائے گئے قدم کی پہلی کامیابی۔ تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے: فرضی خبروں کی اشاعت و نشریات کے خلاف کی گئی قانونی چارہ جوئی میں جمعیت علماء ہند کو سپریم کورٹ سے اس وقت پہلی اہم کامیابی حاصل ہوئی جب عدالت عظمیٰ نے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور پریس کونسل آف انڈیا کو نوٹس جاری کیا، نیز یہ بھی حکم دیا کہ براڈ کاسٹ ایسوسی ایشن کو بھی فریق بنایا جائے۔ سب سے 15 جون تک جواب طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے حکومت اور کونسل سے جواب طلب کیا ہے کہ آخر فرضی خبروں کو نشر کرنے والے نیوز چینلوں خلاف اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے اور اس میں کیا صداقت ہے۔ سپریم کورٹ کی اس کارروائی سے صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کو قلبی سکون حاصل ہوا ہے اور وہ گودی میڈیا کے خلاف اس کارروائی کو خوشائن قرار دے رہے ہیں اور پر امید ہیں کہ اس سے زہر افشانی کم ہوگی۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے معاملے میں تبلیغ جماعت کے حوالے سے کچھ نیوز چینلوں نے فرضی اور نفرت انگیز خبروں کو نشر کیا تھا، جس سے ملک کا ماحول خراب ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس کے خلاف جمعیت علماء ہند کی جانب سے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی گئی تھی۔ سماعت کے دوران عدالت نے حکومت ہند کے وکیل سے کہا کہ وہ عرضی گزار کو بتائے کہ اس تعلق سے حکومت نے کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک قانون کی دفعہ 19 اور 20 کے تحت اب تک ان چینلوں پر کیا کارروائی کی ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے جمعیت علماء ہند کو براڈ کاسٹ ایسوسی ایشن کو بھی فریق بنانے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا اے ایس بوبڈے، جسٹس اے ایس بوبنا اور جسٹس رشی کیش رائے والی سہ رکنی بینچ نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کو کہا کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے جس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لہٰذا حکومت کو بھی اس جانب توجہ دینا ضروری ہے۔ اسی درمیان سینئر وکیل دشینت دوے نے کہا کہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور عدالت کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو اس تعلق سے علم ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر مولانا سید ارشد مدنی نے مزید کہا کہ ہمیں امید تھی کہ معزز عدالت آج باقاعدہ کوئی فیصلہ صادر کرے گی، تاہم اس نے جس طرح کیبل ٹی وی نیٹ ورک قانون کی دفعہ 19 اور 20 کے تحت بے لگام ٹیلی ویژن چینلوں کے خلاف کارروائی کو لے کر مرکز اور پریس کونسل آف انڈیا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس پر جواب طلب کیا ہے، وہ ایک انتہائی امید افزا بات ہے اور جمعیت کی کامیابی کا پہلا مرحلہ ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت یہ قانونی لڑائی ہندو مسلم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی یہ لڑائی ملک اور اس قومی یکجہتی کے لیے ہے جو ہمارے آئین کی بنیادی روح ہے، اور ملک کی آئین نے ہمیں جو اختیار دیا ہے اس طرح کے معاملے میں ہم اپنے اسی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے عدالت کا رخ کرتے ہیں، جہاں سے ہمیں انصاف بھی ملتا ہے، اور اس اہم معاملے میں بھی ہماری قانونی جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آ جاتا۔ فیصلے میں اگرچہ تاخیر ہو رہی ہے، لیکن میڈیا نے پچھلے کچھ ماہ کے دوران اپنی اشتعال انگیزیوں سے نفرت کا جو ماحول پیدا کیا تھا، کرونا وائرس کے حملے کے بعد لاک ڈاؤن میں پیدا ہوئی صورتحال میں اس ملک کے مسلمانوں نے غریبوں، مزدوروں اور مفلوق الحال لوگوں کی مذمت سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر بے مثال خدمت کر کے اس نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیا ہے۔
ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عمل سے نہ صرف یہ باور کرا دیا کہ وہ ملک کے امن پسند شہری ہیں، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ ہر مصیبت کی گھڑی میں وہ ایک محب وطن شہری کی طرح اس ملک کے عوام کی بے لوث خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا یہ عمل ملک کے متعصب میڈیا کے منہ پر ایک ایسا تماچا ہے جس کی گونج وہ تا دیر محسوس کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی روزنامہ انقلاب میں شائع خبر، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واقعی میڈیا کے خلاف یہ ایک بڑی کارروائی ہے، اور اس قانونی کارروائی سے امید کی جا رہی ہے کہ کم از کم شر پیدا کرنے والے میڈیا پر لگام لگے گی۔ گودی میڈیا جو خود کو پوری طرح سے آزاد سمجھتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ وہ جو چاہے دکھا سکتی ہے، اس پر بھی لگام لگے گی۔ سپریم کورٹ کے اس قدم سے نہ صرف یہ کہ جمعیت علماء ہند بلکہ ملت اسلامی ہند کو بھی کافی تقویت ملی ہے، اور اس میں امید پیدا ہوئی ہے کہ اب اس کے ساتھ انصاف ہوگا اور جو اس کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی تھی اس پر روک لگے گی۔ ڈاکٹر نصر خاتون رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔